السلام علیکم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو سورہ کہف کے بارے میں ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اسلامک کارنر 360 کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اسید بن حفیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، یوں کہ یہ سکینہ ہے جن اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھی تو وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ معاذ بن انس جہمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول اور آخر پڑھا وہ سراپا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورا ہفتہ تک فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اس سے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی فراخ ہوگی۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان، اسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔